آج کی اپڈیٹ دو اہم ترقی پذیر کہانیوں پر مرکوز ہے جو پاکستان کے دفاعی ایکو سسٹم کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ 1. پاکستان کی دیسی جیٹ انجن کی صلاحیت حاصل کرنے کی بڑھتی ہوئی کوشش۔ 2. اور دبئی ایئر شو میں ڈسپلے کے دوران انڈیا کے تیجس فائٹر کے حالیہ کریش، جس نے اب انڈیا کے اندر مکمل الزام تراشی کا کھیل شروع کر دیا ہے۔ سب سے پہلے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کی حمایت کریں۔ پاکستان ایئر فورس کا بڑا قدم، انجن کی تیاری۔ آئیے پاکستان ایئر فورس پی ایف سے متعلق اہم پیش رفت سے آغاز کرتے ہیں۔ پی اے ایف کی حال ہی میں جاری ہونے والی پرومو ویڈیو میں ایک ٹربوفین جیٹ انجن کی ایک تفصیلی اینیمیشن دکھائی گئی تھی، اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک جان بوجھ کر دیا گیا اشارہ تھا۔ پی اے ایف نے اب مستقبل کے جنگی طیاروں بشمول پی ایف ایکس پروگرام کے لیے گھریلو ساختہ انجن حاصل کرنے یا مشترکہ طور پر تیار کرنے کی ابتدائی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ پاکستان نے کئی سالوں سے کروز میزائلوں کے لیے ٹربوجیٹ انجنز کامیابی سے تیار کیے ہیں، اور حال ہی میں برازیل کے ساتھ ان کے سسٹمز کے لیے دیسی انجن فراہم کرنے کا ایک معاہدہ بھی کیا ہے۔ لیکن ایک ٹربوفین انجن بالکل مختلف چیلنج ہے۔ جیٹ انجنوں کو ہائی ٹیمپریچر الوائز، پریسیشن میٹالرجی، سنگل کرسٹل ٹربائن بلیڈز اور جدید مینوفیکچرنگ سیٹ اپ کی ضرورت ہوتی ہے جو پاکستان کے پاس ابھی بڑے پیمانے پر موجود نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اشارہ سب سے زیادہ ممکنہ طور پر چین کے ساتھ تعاون پر مبنی ماڈل سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہاں ایک منطقی روڈ میپ یہ ہے کہ کچھ اجزاء پاکستان میں تیار کیے جائیں، کچھ درآمد کیے جائیں، اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کا ایک تدریجی ڈھانچہ بنایا جائے۔ اگر یہ اقدامات جاری رہتے ہیں تو اگلے 5 سے 6 سال میں پاکستان ایک اہم سنگ میل عبور کر سکتا ہے، اور فائٹر گریڈ انجنوں کے لیے مکمل طور پر غیر ملکی سپلائرز پر انحصار نہیں کرے گا۔ پی ایف ایکس اور اس کے بعد کے منصوبوں کے لیے یہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ تیجس کریش اور الزامات کا کھیل۔ اب دوسری اہم کہانی کی طرف آتے ہیں۔ نومبر 21 کا تیجس کریش۔ ہم نے کل کی ویڈیو میں اس واقعے کا احاطہ کیا تھا جب صرف ابتدائی کلپس دستیاب تھے، لیکن اب زیادہ واضح فوٹیج سامنے آ چکی ہے، اور انڈیا کے اندر کا بیانیہ مزید ابتر ہو گیا ہے۔ کچھ انڈین دفاعی اکاؤنٹس الزام کو امریکی GE-404 انجن کی طرف موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ اسے امریکی سازش کہہ رہے ہیں، اور کچھ تو یہاں تک کہ UAE کے ایئر شو کے منتظمین کو بھی موردی الزام ٹھہرا رہے ہیں، بنیادی طور پر اپنے علاوہ ہر کسی کو۔ لیکن آئیے اس پر توجہ مرکوز کریں جو نئی فوٹیج در حقیقت دکھاتی ہے۔ ایروبیٹک ترتیب کے دوران تیجس انتہائی کم اونچائی پر لوپ طرز کے ہتھ کنڈے لوپ سٹائل منوور میں داخل ہوتا ہے۔ اس طرح کے ہتھ کنڈے میں توانائی کا بہترین انتظام، پرفیکٹ انرجی مینجمنٹ ضروری ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی طیارہ رول آؤٹ ہوتا ہے اور نیچے اترنا شروع کرتا ہے، یہ بہت تیزی سے اونچائی کھو دیتا ہے۔ پائلٹ بحالی کے لیے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تب تک موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ طیارے میں واپس اوپر چڑھنے کے لیے محض اتنی لفٹ یا انرجی نہیں ہوتی۔ کلوز اپ فریمز میں ٹکر سے صرف چند ملی سیکنڈ پہلے آپ وہ چیز بھی دیکھ سکتے ہیں جسے بہت سے لوگ انجن کا دھواں سمجھ رہے ہیں، لیکن واضح بصری تصاویر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اضافی ایندھن کا اخراج، ایکسیس فیول بینگ ڈمپڈ ہے۔ یہ ایک معیاری ہنگامی طریقہ کار ہے جو اس وقت استعمال ہوتا ہے جب پائلٹ کو احساس ہو کہ طیارہ خطرناک فلائٹ انویلپ میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایندھن کا اخراج وزن کو کم کرتا ہے، جس سے انجن کو زیادہ لفٹ پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے اور طیارے کو بحالی کا معمولی بہتر موقع ملتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی کافی نہیں تھا۔ یہ دو امکانات کی طرف مضبوط اشارہ کرتا ہے۔ 1. یا تو فلائی بائی وائر کنٹرول سسٹم نے اس طرح جواب نہیں دیا جس طرح اسے دینا چاہیے تھا۔ 2. یا پھر پائلٹ کی غلطی، مس ججمنٹ کی وجہ سے طیارے میں کافی انرجی باقی نہیں تھی۔ ایک خالص انجن کی ناکامی کا امکان کم ہے۔ اگر GE-404 میں مکمل ناکامی ہوتی تو طیارے میں ہتھ کنڈے کے دوران بہت پہلے فلیم آؤٹ کی علامات نظر آتی۔ اس کے بجائے تیجس جواب دینا جاری رکھتا ہے، لیکن سستی سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پائلٹ نے بحالی کے نقطہ کا غلط اندازہ لگایا یا ناکافی انٹری انرجی کے ساتھ لوپ میں داخل ہوا۔ سلو موشن کلپس کا جائزہ لینے والے بین الاقوامی تجزیہ کاروں نے پہلے ہی نشاندہی کی ہے کہ تیجس کا ہتھ کنڈا اس کی تھرسٹ ٹو ویٹ کلاس کے لیے خطرناک حد تک کم پرواز کیا گیا تھا۔
तैयारे की कारकर्दगी की मालूम हदूद हैं, खास तौर पर जब इसे हाई एंगल्स ऑफ अटैक पर जारहाना अंदाज में धकेला जाए और एयर शूज में अगर कोई पायलट बहाली के वक्त का अंदाजा सिर्फ 1 सेकंड से भी गलत लगाता है तो तैयारा तबाह हो जाता है। बदकिस्मती से बिल्कुल ऐसा ही होता नजर आता है। अर्नब गोस्वामी और साजिशी नजरियात। उसके बावजूद उसे कबूल करने के बजाय इंडियन फौज से मुंसलिक कई अकाउंट्स इस क्रैश को अमरीकी इंजन के मसले के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तर्ज अमल से मुताबिकत रखता है, जब भी कुछ गलत होता है इल्जाम किसी और पर डाल दिया जाता है, माइनस पाकिस्तान, अमरीका, चीन, बांग्लादेश, कोई भी। लेकिन हकीकत ये है कि ये क्रैश सबसे ज्यादा पायलट की गलती, मिसकैलकुलेशन, कम ऊंचाई पर एनर्जी का ज़िया और बहाली के दौरान मुमकिना नाकाफी कंट्रोल रिस्पॉन्स के साथ मुताबिकत रखता है। हम एक बार फिर जान के ज़िया का एहतराम करते हैं। ये मजाक उड़ाने के बारे में नहीं है। एक पायलट एक मुश्किल डिस्प्ले रूटीन अंजाम देते हुए हलाक हुआ और ये एहतराम का मुस्तहिक है, लेकिन पेशावराना तौर पर, दिफाई तज्जियाकारों के तौर पर हमें सबूत पर जाना चाहिए, ना कि जज्बाती प्रोपेगंडे पर। फिलहाल दोनों कहानियां माइनस पाकिस्तान के टर्बोफैन इंजन के अज़ाइम और तेजस का क्रैश माइनस तरक्की पजीर हैं और हम काबिले एतमाद मालूमात सामने आने पर अपडेट करते रहेंगे। और इससे पहले कि हम इख्तिताम करें, एक और पहलू इस बहस में दाखिल हो चुका है, यानी इंडिया के अपने मीडिया मंजरनामे का रद्द-अमल। जैसा कि तवक्को थी, इंडियन मीडिया से शोर शराबा शुरू हो चुका है और अर्नब गोस्वामी उसकी क़यादत कर रहे हैं। अपने ताज़ा तरीन सेगमेंट में उन्होंने तेजस क्रैश के लिए खुले आम रियासत हाय मुत्तहिदा पर इल्ज़ाम लगाया, इसे अमरीका की इंजन की नाकामी करार दिया। ये वही बयानिया है जो हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। जब कुछ गलत होता है तो अपने इंजीनियरिंग, अपने टेस्टिंग के मेयार और अपने फैसला साजी के अलावा हर किसी को मौर्दे इल्ज़ाम ठहराओ। कल ये पाकिस्तान था, आज अमेरिका है और कल कोई और होगा। लेकिन हकाइक सादा रहते हैं। फुटेज हिफाजती मार्जिन के किनारे पर किए गए कम ऊंचाई वाले हथकंडे को दिखाती है, जिसके बाद फौरी तौर पर कंट्रोल का ज़िया होता है। ये ऑपरेशनल और तकनीकी मसाइल हैं, न कि बैनुल-अक़वामी साजिशी नज़रियात। अर्नब का रद्द-अमल सिर्फ एक चीज़ साबित करता है, जब हकीकत नागवार हो जाती है तो सबसे आसान रास्ता एक नया विलन ईजाद करना होता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।